تو اعلیٰ حضرت نے ملاقات نہیں کی۔ صبح کے وقت جب شاہ جی محمد شیر میاں چھوڑنے گئے، آپ نے مسافہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ احمد رضا یا اعلیٰ حضرت کہا کہ مجھ سے یہ جو بھی ہوا اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا کہ آمنے سامنے خواتینوں کو بیٹھ کے مرید کروں، اس لیے کہ اب آپ اس بات سے مجھے تنبیہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ اس طرح سے مرید نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ مرید کر رہے تھے اور اعلیٰ اور حضور شاہ جی محمد شیر میاں اس بات کو برا بھی نہیں مانے، اور آپ نے اس بات کو سر خم کیا کہ ہاں خلاف شرع کوئی بھی کام ہے وہ اعلیٰ حضرت نہیں دیکھتے تھے۔ آج پیروں کا حال یہ ہے کہ سامنے مرید بھی کرتے ہیں، ہاتھ پیر بھی دباتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پیر اور ولی کامل سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اگر کسی نے سمجھ لیا اعلیٰ حضرت کو اور پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں اس نے دین کو سمجھ لیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کو پلایا ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کی گھٹی مسلمانوں کو دی ہے، خود بھی دی اور دوسروں کو بھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ اور ایک پر محمد ہوگا، ایک پر اللہ ہوگا اور ایک پر محمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کرامت حضور، کچھ لوگ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم کے ولی کہاں تھے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت ولی تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ کے مقبول تھے کہ خود حضور نے آپ کو 21 کے بعد جتنے وہ علوم تھے اس کے سارے علوم حضور اعلیٰ حضرت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اس سے بڑی مقبولیت کیا ہوگی؟ ہم اگر انگلش نہیں پڑھے ہوئے تو ہمیں ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا، ہم اگر میتھمیٹک نہیں پڑھیں گے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ریاضی کے متعلق یہی کہ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی، ریاضی کا کوئی مسئلہ، میتھمیٹک کا کوئی مسئلہ پھنس گیا تو آپ بدیش جانے والے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ اتنی دور جا کے کیا کریں گے؟ بریلی میں امام احمد رضا رہتے ہیں، جا کے ان کے پاس یہ مسئلہ حل کر لو، شاید کہ وہ یہ بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ مولوی کیا بتا پائیں گے؟ مولوی کیا بتا پائے گا؟ یہ تو ریاضی کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا کہ آپ جا کے تو دیکھیے، اتنی دور سفر کریں گے، پیسہ خرچ ہوگا، وقت بھی لگے گا، آپ جا کے دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور اپنا سوال رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے زیادہ غور و فکر نہ کر کے ان کے سوال کا فوراً جواب دے دیا، اور دینے کے بعد وہ اتنا متاثر ہوئے، پھر علامہ ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ اول ہیں پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کی تھوڑی سی صحبت سے آپ کو کیا ملا؟ تو وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی صحبت میں مجھے ایسا سکون قلبی اور ذہنی ملا کہ میں نے حضور کی سنت کو رکھا لیا، حضور کی داڑھی کو رکھا لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی سے علم ریاضی پڑھا بھی نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت بہت ہی اچھا خاصا علم ریاضی جانتے ہیں جو میرے پیچیدہ مسئلے کو چند منٹوں میں حل کرتا ہے۔ یہی علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر کا جان الشیخ کا کہنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے ذہین و فقیر اللہ نے ولی کامل بنا کر بھیجا کہ آپ کسی کتاب کو ایک بار پڑھ لیتے تو حضرات محترم ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتاؤ، اور دنیا کے کسی کونے پر آپ چلے جاؤ، آپ اگر کتاب خریدیں گے تو آپ کو اسی پرنٹ میں ملے گی یا تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن کرسی رضوی جب لگتا ہے تو آپ کو کتاب پرنٹ ریٹ سے آدھے ریٹ میں ملے گی، پرنٹ ریٹ سے آدھے ریٹ میں آپ کو کتاب ملے گی، اور دنیا کی وہ ہر کتاب جو آپ کو دوسری جگہ نہیں دستیاب ہوگی، اعلیٰ حضرت کے عرس میں اس رضوی آپ کو کتاب ملے گی۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کا عاشق بناؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نام ہی سے خیر مقلدین یا جو پلپلے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ہم تو کہتے ہیں ہر گھر میں اعلیٰ حضرت کا نام ٹائٹل گنبد ہے، ان کا گنبد لگاؤ۔ میں تو کہتا ہوں مسجدوں میں بھی، مسجد کے جو اراکین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، اپیل درخواست ہے کہ آپ دروازے پر گنبد رضا لگاؤ، اس لیے کہ سنت کی علامت امام احمد رضا ہے۔ جدید دور میں، اس جدید پرفتن دور میں کہ اعلیٰ حضرت
عشق محبت اس لیے کہ عشق محبت اعلیٰ حضرت کا نام سے ہی عشق رسول جھومتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے جتنی بھی نعتیں لکھی ہیں وہ حضور کی محبت میں لکھی۔ آپ نے بارہا خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تو ایک دن جب ایک بار پہلا حج کیا، جب دوسری حج کرنے گئے تو صرف اور صرف حضور کے گنبد خضرا کی۔ جب آپ پہنچے مکہ مکرمہ اور وہاں سے حاضری کے بعد جب مدینہ پہنچے آپ، تو اب جب درگاہ پر حاضری دی، حضور کے آستانے پر حاضری دی، اور پھر اس التغاثہ کیا کہ حضور خواب میں تو بارہا کو دیکھا، لیکن ایک بار ان ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پوری رات اور رات و بساط میں لگا دی، لیکن حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ پھر دوسری رات پھر آپ نے التغاثہ کیا، پھر دیدار نہیں ہوا، تو پھر آپ نے ایک نعتیہ کلام لکھا اور اس میں آخری مصرع تھا کہ کیوں تجھ سے پوچھے کوئی بات رضا، کیا کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تجھ سے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کیوں کوئی پوچھے تجھ سے بات رضا، یعنی تیری قدر اور تیری اہمیت کیا، تجھ سے تو ہزار یہاں، تجھ جیسے کتے تو ہزار یہاں پھرتے۔ اپنے آپ کو حضور اعلیٰ حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لو لگاتے ہوئے اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ آپ کا در کا گدھا اور آپ کے در کا جو ہے پالتو کتا کہتے ہیں۔ جب یہ التغاثہ کیا اعلیٰ حضرت نے تو پھر حضور اعلیٰ حضرت کو فیس ٹو فیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ قبر انور سے ہاتھ نکالتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور دستبوسی ہوتی اعلیٰ حضرت دستبوسی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی محبت سینے میں ہمارے آپ کے ہونا چاہیے۔ اپنے بچے کو اعلیٰ حضرت کا عاشق بناؤ اور ہو سکے تو اس سے پاک میں اعلیٰ حضرت کے لے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت جب پہلی مرتبہ حج کرنے گئے، آپ کو قرآن اور حدیث پر اتنا یقین کامل، ہم آج قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ بقرہ اپنے مکان پر پڑھواتے ہیں یا خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہمیں فیض فوراً ملے، لیکن فوراً فیض ملتا نہیں ہے، اور ملتا بھی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور آدمی ہمیشہ فوراً رزلٹ چاہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب پہلا حج کیا، جب بحری جہاز یعنی سمندری جہاز ممبئی سے جب چلا اور پانی کا راستہ کاٹتا توڑتا آگے بڑھا، تو جب کافی اس نے سفر کر لیا تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اب سمندری طوفان نے جہاز کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ اب کپتان جو جہاز کا کپتان تھا، اس نے ہزارہ کوشش کی کہ یہ جو سمندری طوفان ہے اس سے جہاز نکل جائے، لیکن وہ نہ نکلا۔ دن بہ دن جیسے ہی وقت بڑھتا گیا وہ نیچے ڈوبنے لگا۔ اب جب اس نے ہزارہ کوشش کی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ جہاز نکلنے والا نہیں، اب تو ڈوب جائے گا، تو اس نے اعلان کیا کہ اپنی جان اپنے مال کی خود حفاظت کرو، اب یہ جہاز غرق ہونے والا ہے۔ میں نے ہزارہ کوشش کی یہ جہاز نکل جائے، لیکن اب یہ نکلنے والا نہیں۔ دوڑے دوڑے لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، اعلیٰ حضرت اوراز و وظائف پڑھ رہے تھے۔ کہا حضور اعلیٰ حضرت کتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کی جان جائے گی، اور پھر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ ساروں کی زیارت بھی ختم ہو جائے گی، اور لوگ اسی امید سے جا رہے ہیں اگر یہ جہاز غرق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے لوگ، کتنی عورتیں یتیم ہو جائیں گے، کتنے بچے، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب التغاثہ کیا تو حضور اعلیٰ حضرت نے اطمینان دلایا کہ جاؤ آرام سے بیٹھو، درود پاک پڑھو، یہ جہاز غرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے حضور کی بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیا ہے کہ جب کوئی سواری پر سوار ہو اور دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سواری کی حفاظت فرماتا ہے۔ جاؤ اور حضور اس کی
مدد فرمائیں گے. لیکن یہ جب کہا تو لوگ اپنی جگہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. لیکن جہاز دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر لوگ آئے دوڑے دوڑے, کہا حضور جہاز تو غرق ہو رہا ہے. پھر اعلیٰ حضرت جہاز کی چھت پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد حضور اعلیٰ حضرت نے گنبد خضرا کی جانب لو لگائی اور کہا یا حضور اعلیٰ حضرت. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہ جہاز غرق ہو رہا ہے. میں نے آپ کی بتائی ہوئی حدیث کو پڑھ کے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ جہاز غرق نہیں ہوگا, لیکن یا رسول اللہ یہ تو جہاز غرق ہو رہا ہے. یا رسول اللہ قرآن و حدیث سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, اور میں نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ کے قول پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو یقین دلایا, لوگوں کا یقین ٹوٹ جائے گا. اتنا کہنا تھا. اور اس بعد اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لنگر اٹھا دیے ہیں. ایک شعر ہے کہ یعنی اب یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیے ہیں. لوگوں نے کشتی پر سوار ہیں, جو لنگر نہیں جس طرح سے آدمی اس طرح سے کشتی سے لنگر اٹھاتا ہے کہ وہ سب اٹھا دیے ہیں. اب لو صرف آپ کی جانب ہے. یہ کشتی یہ بحری جہاز صرف آپ بچا سکتے ہیں, ورنہ یہ ڈوب رہا ہے. جب التغاثہ کیا تو اللہ نے ایسی آپ کی دعا قبول فرمائی, اور اس بات کا ایسا اثر ہوا, ایسا حضور کا کرم ہوا کہ جب آپ جہاز کے چھت پر گئے اس کے بعد دعا مانگی, فوراً یہ جہاز ہلکے ہلکے اوپر آ گیا اور جو سمندری طوفان تھا اس کے نرغے میں پھنس گیا تھا پھر ہلکے ہلکے آرام سے نکل آیا. اس کے بعد کپتان نے اعلان کیا کہ باسلامت جہاز سمندری طوفان سے بچ گیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو اور درود پاک کا خوب ورد کرو. یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے کہ آپ کی دعا مستجاب الدعوات, اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے کبھی رد نہیں ہوتی. اور ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور معروف, اعلیٰ حضرت 22 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد سید آل رسول مہرانہ شریف اپنے والد بزرگوار نقی علی رضا خان کے ساتھ مرید ہونے کے لیے مہرانہ پہنچے. اللہ اکبر. پیر کا ادب, پیر کی گلیوں کا ادب, پیر کی نسبت کا ادب, کوئی پوچھے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھے. پیر کی گلیوں کا ادب. جب حضور اعلیٰ حضرت مہرانہ شریف پہنچتے تو ہم لوگ تو درگاہوں پہ یوں ہی چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ اکبر اعلیٰ حضرت جیسے ہی اسٹیشن سے اترتے فوراً چپلیں ہاتھ میں, اور پوری شہر یعنی آپ کی جو بستی ہے اس میں ننگے پیر حضور اعلیٰ حضرت جاتے. اور اگر کوئی نسبت کا احترام, یہ اعلیٰ حضرت کے دارالفتہ کے سامنے آپ فتویٰ نویسی کرتے تو وہیں ایک سید صاحب رہتے, ان کے چند بچے تھے, ان میں سے ایک بچہ کھیل کے سامنے آ جاتا, اعلیٰ حضرت قلم رکھ کاپی رکھ دیتے اور تعظیماً ادب دانے کھڑے ہو جاتے. اور جو بچے سامنے گھر کے رہتے وہ تو بار بار آئیں گے, لیکن اعلیٰ حضرت کے ماتھے پر ایک بار بھی شکل نہیں آتا. وہ بچہ اگر 20 مرتبہ 50 مرتبہ بھی جاتا اعلیٰ حضرت قدم اٹھا لیتے. اللہ اکبر. ادب سیدوں کا ادب. تو کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے. نسبت کا ادب یہ کہ ہوتا ہے کہ اب اس علی گڑھ شہر سے میں بریلی کا رہنے والا ہوں, اب یہاں سے میں یہاں اتنا رہا ہوں اور میں چلا جاؤں, اس کے بعد اس شہر کا کوئی بندہ اگر پہنچ جائے تو مجھے عجیب سی محبت ہوگی کہ بھائی اس کو کیا چائے پلاؤں, کیا کھلاؤں, کیا نہ کھلاؤں. اعلیٰ حضرت پیر کی نسبت اللہ اکبر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ یا ادنا سے ادنا آ جاتا. یہاں تک کہ ایک بار روایت میں آتا ہے کہ نائی صاحب وہاں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے خود ان کی خدمت کری. پیر کی گلیوں کا بھی احترام اور پیر کی نسبت کا بھی احترام اور پیر کے شہر کا بھی احترام. اور اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ سید آل مصطفیٰ صاحب 3 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت پہنچے تو ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پر چارپائی بچھا دی گئی, اور بچھانے کے بعد میں اعلیٰ حضرت آرام کی. پھر سیدوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے. اتنے میں اعلیٰ حضرت یعنی انہی کے خانوادے کے ایک فرد, چھوٹا سا بچہ سید آل مصطفیٰ جن کی 3 سال کی عمر, وہ بستر پر لیٹ گئے. اعلیٰ حضرت جب درگاہ سے حاضری دینے کے بعد آئے تو دیکھا شہزادے لیٹ تو ادب با ادب اس طرح سے کھڑے ہو گئے. ادھر سے سجادہ نشین آئے اور کڑک آواز میں ان کو اٹھانا چاہا تو اعلیٰ حضرت نے منع کیا. ادب کا مجسمہ اور ان کے والد صاحب کڑک کے بولتے ہیں وقت کا مجدد ہے, بچے تیرے سامنے کھڑا ہے, تو آرام کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت روکتے ہیں نہیں, ان سیدوں کا ادب و احترام کرنے سے میرے مراتب بڑھ رہے ہیں, اور اس طرح سے آپ با ادب کھڑے رہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا ادب و احترام سیدوں کا
कोई सीखे। तो मैं ये कह रहा था आखिरी बात कि 22 साल की उम्र में अपने वालिद साहब के साथ जब आला हज़रत महाराणा पहुँचे मुरीद होने के लिए, तो सैयद आले रसूल साहब से मुरीद हुए आप और आपके वालिद बुजुर्गवार, और मुरीद होने के बाद फ़ौरन खिलाफत और कुछ तबर्रुकात आपको अता कर दिए। तो वहाँ एक साहिब बुजुर्ग सैयद ज़ादे बैठे हुए थे, उन्होंने एतराज़ किया कि हुजूर आपके यहाँ एक रूल है, उसे फॉलो करना पड़ता है। आपके यहाँ का एक तरीका है कि जब भी कोई मुरीद होने आता तो आप मुरीद तो कर लेते हैं और कभी कभी उसे मुरीद नहीं करते हैं, और रहा खिलाफत का मसला तो आप कई दिन तक उससे मुजाहिदा करवाते हैं, रातों रात कुरान पढ़वाते हैं, रातों रात इबादत करवाते हैं और वजीफ़े पढ़वाते हैं। फिर जाके ये तवील अरसे तक वजीफ़ा पढ़ के फिर उसके बाद में आप उसको खिलाफत या इजाज़त देते हैं। लेकिन आला हज़रत को ये बरेली का एक इमाम कम उम्र का 22 साल का, आपने फ़ौरन को खिलाफत दे दी। तो सुनो पीरो मुर्शिद का ऐलान। पीरो मुर्शिद कहते हैं जब लोग आते हैं तो दिल गंदा लेकर के आते हैं, उनके मैलों को चैल को काटने के लिए, उनके दिल को पाक और साफ करने के लिए मैं मुजाहिदा करवाता हूँ, मैं औरात वज़ाइल पढ़वाता हूँ, उनके दिल को पाक और साफ करता हूँ। जब उनका दिल साफ और शफ़ाफ हो जाता है फिर जाकर उन्हें खिलाफत की इजाज़त देता हूँ। लेकिन आला हज़रत इनका दिल आईने के मिसल पाक और साफ था, बस इत्तिसाल निस्बत की ज़रूरत थी, वो मैंने दे दी। उसके बाद में आला हज़रत का बातिन तो देखा, फिर काफ़ी दिन तक ज़ाहिर भी देखा। उसके बाद पीरो मुर्शिद एक राज की बात कहते हैं। लोगों एक राज की बात है वो बताऊं, एक हमेशा फिक्र लाहिक रहते हैं। तो मुरीदीन तो ये समझ रहे हैं फिक्र होगी तो ज़ाहिर सी बात मकान बनाने की या मदरसा बनाने की या किताबें लिख दी उसको छपवाने का, यही तो फिक्र होगी। आजकल जो दुनिया के लोगों को होती है कि हमारा एक बिल्डिंग है तो 2 हो जाए 3 हो जाए, लेकिन इससे भी बढ़ के कोई फिक्र है। वो फिक्र क्या है? वो आखिरत की फिक्र है जो हर मुसलमान को होना चाहिए, हर सुन्नी मुसलमान को होना चाहिए। आखिरत की फिक्र, कब्र की फिक्र। चूँकि आखिरत का मरहला हमारा कब्र है और कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। तो कहते हैं आला हज़रत के पीरो मुर्शिद, ये जुमला नोट कर लो, इसलिए कि हम सब मुसलमान हैं, हमें एक दिन मरना भी है और अपनी कब्र में जाना भी है। अगर कब्र में सलामत रहे तो हर मकाम पर सलामत रहेंगे। आला हज़रत के पीरो मुर्शिद कहते हैं लोगों सुनो, मुरीदो सुनो, मुहिब्बो सुनो। एक फिक्र लाहिक रहती थी, लेकिन अल्लाह ने वो फिक्र दूर कर दी। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या फिक्र है? कि मुझे फिक्र ये रहती थी कि अगर मैं इस दुनिया से गया, मेरा रब मुझसे पूछेगा ए सैयद आले रसूल तो दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या जवाब देता। लेकिन अल्लाह ने अब वो फिक्र दूर कर दी है। तो मुरीदों ने और मुहब्बीनों ने क्या हुजूर वो फिक्र क्या थी और क्या दूर हो गई? तो कहा आखिरत की फिक्र थी। अगर मेरा रब मुझसे सवाल करता मैं क्या जवाब देता कि तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है? अब वो फिक्र दूर हो गई। अगर अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा ए आले रसूल तू क्या लाया है आखिरत में मेरे लिए, तो मैं अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जिसका पीर अपने मुरीद पर नाज करे ऐसा मुरीद बन के दिखाओ और ऐसा पीर बन के दिखाओ। मुसलमानों ऐसा हर इंसान मुरीद होता अपने पीर से, लेकिन मुरीद को चाहिए कि अपने पीर के हर नक्शे कदम पर चले। हुजूर आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी, आज हम जो है अगर हमारे थोड़ा सा घुटने में दर्द हो जाए तो हम टांग फैला के सो जाते हैं, लेकिन आला हज़रत सारी ज़िंदगी नक्शे मोहम्मद बन के सोते रहे, लोगों को इस बात का दर्स देते रहे, मोहब्बत रसूल का दर्स देते रहे। आप जब सोते थे नक्शे मोहम्मद बनकर आप इस तरह से सोते थे, इसको इन दोनों हाथों को सर के नीचे रख लेते और इस तरह से पैर को समेट लेते, यानी ये सर मीम बन जाता और ये हाथ हा बन जाता, पेट ये मीम बन जाता, ये टांगे दाल बन जाती। अरे हम एक दिन सोएंगे 2 दिन सोएंगे, इस तरह से कब तक सोएंगे? लेकिन आला हज़रत सारी ज़िंदगी नक्शे मोहम्मद बन के सोते रहे। हमें अगर दर्द हो जाए घुटने में है तो हम परेशान हो जाते हैं, एक दिन सही सालिम होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सो सकते हैं, लेकिन आला हज़रत सारी ज़िंदगी नक्शे मोहम्मद बन के सोते। इसीलिए इश्क मोहब्बत कह दो यार सुन्नियों, कह दो सुन्नियों, कह दो इश्क मोहब्बत। आला हज़रत हुजूर का कौल है अपनी औलादों को 3 बातें सिखाओ। एक अपने नबी की मोहब्बत और
नबी की, दूसरी नबी की आल की मोहब्बत और तीसरी कुरान की मोहब्बत सिखाओ। और इस जदीद दौर में मैं आपसे कहता हूँ कि हुजूर आला हज़रत की मोहब्बत भी सिखाओ, इसलिए कि आला हज़रत ने जो सुन्नियों के दरमियान और जो दूसरे फ़िरके हैं उनके दरमियान ऐसा खत्ते इम्तियाज़ खींचा है, ऐसी दीवार खींची कि आज तक और मैं समझता हूँ आने वाले ज़माने तक उसका कोई काट कर ही नहीं सकता। ऐसा रद्द बली किया है दूसरों फ़िरकों के दरमियान। हर दौर में कोई ना कोई फ़िरका पैदा हुआ है, अल्लाह ने हर दौर में किसी मुजद्दिद को पैदा फरमाया है और 14वीं सदी के मुजद्दिद को अल्लाह ने आला हज़रत बनाकर दुनिया के अंदर भेजा हमारे और आपके लिए। तो हमें चाहिए, वो मुजद्दिद हैं, अल्लाह के वली हैं, उनकी हिस्ट्री और उनकी मोहब्बत हमारे सीने में होना चाहिए। उन्होंने हमें किस बात का दर्स दिया हमें उसका भी इल्म होना चाहिए, हमें बच्चों को भी बताना चाहिए, इसलिए कि आला हज़रत इश्क़ मोहब्बत की जान है, मान है, हम आपकी जान है। उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा एहसान किया, क़यामत तक हम उसका अगर एहसान चुकाएं तो चुका ही नहीं सकते, इसलिए कि हमें उन्होंने ऐसा कुरान मुतरजिम कंजुल ईमान कंजुल करामत अता फरमाया है कि तकरीबन 12 मुतरजिम अभी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, उनमें सबसे आला औरफा जो है कुरान पाक कंजुल ईमान है। नहीं तो तरह तरह से उसमें रद्द बली किया है, उसमें रद्द की, उसमें तरह तरह से गुस्ताखी की है कुरान पाक में, लेकिन कंजुल ईमान ऐसा बाबरकत कुरान हमें अता फरमाया है, उसका ट्रांसलेशन दिया है कि उसमें हुजूर की हर जगह अज़मत झलकती हुई नजर आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मेरे बयान करने की कोई गलती कोई खामी हो गई हो, अल्लाह माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।